بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولاد سے حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اسلام جیسے متوازن نظام اور دین نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے بھی کیے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اور وہ کیا حقوق ہیں؟ اس سلسلے میں والدین پر اولاد کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین نے ان کو پورا کرنا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ اس بات کی طرف دلائی وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے، اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے میں، جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھا، اولاد کے حقوق مقرر نہیں تھے۔ اولاد کو بیجا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد، بالخصوص لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے یا زندہ گاڑتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ و خدشہ تھا، جس کے بارے قرآن کریم نے کہا، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے جاہلیت، حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ ارشاد ہوا، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، اس سب سے بڑے گناہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اور اس لیے مارنا کہ یہ بڑا ہو کر تو اسے ساتھ بٹھا کر کھلانا پڑے گا۔ قتل بذات خود ایک جرم ہے، قتل اولاد اور پھر اس وجہ سے کہ مجھے اسے کھلانا پڑے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ جرم لڑکیوں کے بارے میں زیادہ کیا جاتا تھا کہ ان کو کھلانے، اور ایک نام نہاد غیرت کا مسئلہ بھی کہ یہ بڑی ہوں گی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا اور ان کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیا جائے۔ ارشاد باری ہے، جاہلیت کے دور کا انسان لڑکی کے پیدائش کی خبر سنتے ہی دوسروں سے منہ چھپانے لگتا تھا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے، کیا یہ کسی خاتون کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا اس کی ماں کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئی تھی؟ اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا میں کہاں سے آتا؟ لیکن انسان جب انسانیت کو بھولتا ہے تو عقل کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی، اسے برا سمجھا جاتا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا، زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا ملی؟ ظاہر ہے جرم بے گناہی کی ملی، اسے بغیر کسی جرم کے گاڑا گیا اور اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکیوں کو گاڑنے یا حقیقتاً یا محاورتاً زندہ درگور کرنے کی بجائے ان کی عزت اور اچھی دیکھ بھال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی بیٹی ہو وہ اسے گاڑنے اور مارنے کی بجائے اس کی اچھی تربیت کرے، اس بچی کی توہین اور بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ بے پرواہی اور توہین آمیز سلوک نہ کرے، اور بیٹے کو اس پر ظاہری ترجیح نہ دے۔ دل کے معاملے تو دل کے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری سلوک میں فرق نہیں آنا چاہیے۔
خاص طور پر وہ جن کی 2-3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، وہ ہر معاملے مثلاً کھلانے پلانے پہنانے سیر و تفریح اور محبت اور پیار کرنے میں ان بیچاریوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، وہ بیٹے کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹے کو اس پر ظاہری ترجیح نہ دے، اس طرح کی ترجیح دے کر اس کا دل نہ دکھائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی ان کی بلوغت تک اچھی پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کو قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، آپ کا ساتھ اور معیت حاصل ہوگی۔ جس سے یہ قرب ملا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے محفوظ رہے گا اور بہترین درجات حاصل کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے 2 کی شرط لگائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ہی بیٹی دے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک ہو تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، جی میری کچھ پراپرٹی ہے، میری ملکیت میں کچھ غلام ہے یا کوئی چیز ہے، وہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو دینا چاہتا ہوں جس سے مجھے زیادہ محبت ہے یا جو میرے نزدیک میرا زیادہ تابع فرمان ہے، اس کا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر گواہ اور کون ہو سکتا ہے، آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، بعد میں میری اولاد کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کر سکے گی، باقی بچے کہہ نہیں سکیں گے کہ اس کو کیا ملا اور ہمیں کیوں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ تم باقی اولاد کو نظر انداز کر کے ایک کو نواز رہے ہو، اس لیے میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا۔ اسی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اسلام نے وراثت میں لڑکیوں کو ان کا حصہ دلوایا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ چونکہ براہ راست ان پر معاش کی ذمہ داری نہیں، اس لیے جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا، لیکن نصف حصہ بھی اس وقت ملا جب دنیا میں عورت کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جو تہذیب و تمدن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے سینکڑوں سال بعد ہوئے ہیں اور ان کو ہوش نہیں آیا کہ ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ یہ تو عورت کا حق ملکیت بنیادی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، کوئی 100-150 برس پہلے تک یہی کیفیت ہوتی تھی۔ بچے سے پیار بھی اس کا حق ہے، ایک تو ہے دینے دلانے میں ظاہری عدل و انصاف کرنا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن سلوک، پیار اور شفقت بچے کا حق ہے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا، اس کا بچہ آیا تو اس نے اس سے پیار کیا، بچی ہوئی، بچی آئی تو اس کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، ایک بچے کو پیار کیا تو دوسرے کو بھی کرنا چاہیے تھا، بچے کو پیار کیا تو بچی کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ شفقت اور پیار بچے اور بچی دونوں کا حق ہے۔ ایک دفعہ ایک اور اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ کی مجلس میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آتے ہیں تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس بدو نے حیرت سے کہا، آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہو؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک شان سمجھی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے دل میں کیسے شفقت ڈال سکتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، وہاں اقرا بن حابس ایک بدو سردار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، میرے 2-4 نہیں 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما، کسی کو پیار نہیں کیا۔ سردار کا کیا کام ہے بچوں سے پیار کرنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر تم مہربانی نہیں کرو گے تو تم پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ مہربانی اس پر ہوتی ہے جو خود مہربان ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت سوال کرتی ہوئی میرے پاس آئی، فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی اٹھا کر اسے دے دی۔
2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، پتہ نہیں وہ کب کی بھوکی تھی۔ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ کس کس کو دیتی۔ اس عورت نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود کچھ نہیں لیا بلکہ دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، بتایا کہ آپ کی غیر حاضری میں اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے شفیق والدین ہوں ان کی اولاد کیا ہوتی ہے کہ یہی بیٹیاں اس ماں کے لیے آگ سے پردہ اور حجاب بن جائیں گی، اس شفقت، مہربانی اور ادائے حقوق کی وجہ سے اس کو آگ سے بچائیں گی۔ حافظ بن کیم نے کہا کہ بچوں کی خرابی اور آوارگی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ بچے دوسرے طریقے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی۔ تربیت صرف زبانی نہیں کہ زبانی تلقین کر دو، اسے کہیں نہیں مانتا، اس کا کوئی اثر نہیں لیتا جب تک والدین اس کے لیے نمونہ نہ بنے۔ بچے کو کہتا رہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور خود پڑھے نہیں، بچہ کیا سبق لے گا، کیسے سیکھے گا، کیا عمل کرے گا؟ بچے کو کہے کہ اپنے اخلاق کردار درست کرو، خود اسے ٹی وی، سینما اور گانے بجانے سے فرصت نہ ہو، بچہ کیا اثر لے گا؟ جبکہ ارشاد باری ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اولاد کو بھی بچانا ہے۔ دینی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بناؤ، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اس کی بنیاد بچپن میں رکھو جو اس کو نماز کی عادت ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکماً پڑھاؤ، اور اگر 10 برس کے ہو کر بھی نہ پڑھیں تو پھر سختی کرو، سختی سے پڑھاؤ۔ بلکہ ایک روایت میں تو آیا ہے جب دودھ کے دانت گر جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد پیدا ہوتے ہی والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اذان دلوانا، گھٹی دینا اور عقیقہ وغیرہ۔ پھر جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ سکھاؤ، گانے، گیت، گالیاں اور بری زبان نہیں بلکہ کلمہ اسلام سے ابتدا کرو، اسے قرآن کی تعلیم دلواؤ، پھر اپنی توفیق کے مطابق اس کی ضروریات پر خرچ کرو، پھر اس کو عام دنیاوی تربیت دو جس سے وہ ایک اچھا انسان بنے اور معاشرے میں ایک کارآمد رکن بھی بنے۔ یہ بھی اسلام کی تربیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو جو نام تمہیں اچھا لگتا ہو اس کا اچھا نام رکھو اور اسے ادب سکھاؤ۔ ادب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ادب یعنی زندگی بسر کرنے کی تربیت اور زندگی کا کرینہ سکھاؤ، اس میں دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا والد اپنے بچے کو جو بہترین عطیہ دے سکتا ہے وہ اچھا ادب اور اچھی تربیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو دوسری چیزوں کے ساتھ تیراکی بھی سکھاؤ اور تیر اندازی بھی سکھاؤ، یہ اس زمانے کی ضروریات ہیں۔ ان کو شاہ سواری سکھاؤ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ان کو اچھی شاعری، ضرب الامثال، اپنی عربی زبان کے محاورے بھی سکھاؤ۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے، خود سکھا دیا۔ اس کے لیے اسکول، ٹیوٹر، تعلیق اور استاد کا اہتمام کرو۔ ایک طرف اپنے والدین سے کہا اور دوسری طرف بچوں سے کہا۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں نوجوانوں، چھوٹوں اور نوعمر لڑکوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ ان سے اچھا سلوک کرو، ان کی عزت و احترام کرو۔ اگر ان کی نفسیات کے مطابق طریقے اور سلیقے سے بات ہو تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، سنوارے جا سکتے ہیں، جو ہدایت اور اچھی بات کو جلد قبول کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر آدمی ساری عمر کی پختہ عادتیں اور عقائد بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچے اور نوجوان جلدی بدلتے ہیں، بوڑھے اور پختہ عمر کے لوگ اتنی جلدی نہیں بدلتے، اس لیے آپ نے فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو گے، ان کی نفسیات کو سمجھو گے تو یہ بہتر طریقے سے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ جیسا کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ نوجوانوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے، وہ بھی کوئی جدید اور اچھی رائے دیں گے، اس لیے وہ موجودہ دور کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔
کھیل کود کے لیے ٹائم دینا بھی بچوں کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ جنریشن گیپ کی بات ہے۔ تمہارے بچے کسی اور زمانے یا کسی اور نسل میں پیدا ہوئے ہوں تو یہ کوئی تانے اور گھبرانے کی بات نہیں۔ جنریشن گیپ والی بچوں کی سوچ ہے اور ہماری سوچ اور ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ماحول یا جدید زمانے کو بہانہ بنا کر دین سے دور ہو جائیں کہ دین تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ دین تو ہر زمانے کی بات لیکن تعلیم، کلچر اور تہذیب کے اوضاع و اطوار جو ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ کر جوان میں سے جائز چیزیں ہیں، ان کو کوئی قبول کرتا ہے، کوئی لیتا ہے تو اسے لینے دینا چاہیے۔ اس پر زیادہ قدغن نہیں ڈالنی چاہیے۔ اخلاقی اور دینی قدریں تو ہونی چاہیے، لیکن ان سے ہٹ کر یا ان کے اندر رہ کر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس سے بڑوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد کا کسی اور نسل یا اور زمانے سے تعلق ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شروع میں ہی انہیں اپنے جیسا بڑا اور بڑھانا سمجھ لو کہ وہ بچپن کی بات نہ کر سکیں یا جوانی کی کوئی جائز بات نہ کر سکے، کہ یہ سنجیدہ ہونا چاہیے اور ان کو کھیل کود کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میں نے ایسے بڑے نیک والدین دیکھے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے بات کرنا شروع کریں تو انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں، انہیں بھی اچھی بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کی مہلت کب تک ہے؟ جب تک میرا آخری سانس باقی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے کما لیا وہ کما لیا، لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی اس کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ کوئی ایسا طریقہ صدقہ جاریہ، نمبر 1، کوئی ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو بعد میں ہوتا رہے اور مرنے والے کو بھی ہوتا رہے، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح علم کی ایسی بات جو بعد میں بھی نفع دیتی رہے۔ کوئی شاگرد بنا گیا ہے، کسی کو لکھا پڑھا گیا ہے، علمی کام کیا ہے۔ نمبر 3، اولاد چھوڑ گیا ہے، اولاد کی اولاد ہے، جب تک وہ یاد رکھتی ہے اور مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، اس دعا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔